اس وقت آپ کی یہ سچویشن نہیں ہے کہ آپ مہاجر قوم کی قیادت کر سکیں. میں کہتا ہوں وہ طویل عمر پائے اور اپنی آنکھ سے دیکھے کہ اس کے پیروں تلے زمین کھسک رہی ہے. السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں آواز اور میں ہوں شہزاد اقبال. ایم کیو ایم کے ایک اور سینئر رہنما نے آج مصطفیٰ کمال صاحب کو جوائن کیا ہے. انیس ایڈوکیٹ، جن کا پرانا تعلق ہے ایم کیو ایم سے اور زیادہ تر وقت انہوں نے جو ہے وہ لنڈن میں گزارا ہے، لنڈن سیکریٹریٹ میں گزارا ہے. 1998 سے وہ وہاں پر موجود تھے اور انہوں نے بھی آج جو ہے ایم کیو ایم چھوڑ کر مصطفیٰ کمال صاحب کو جوائن کرنے کا فیصلہ کر لیا. ایک طرف تو مصطفیٰ کمال صاحب کا قافلہ بڑھتا جا رہا ہے، لیکن دوسری طرف ایم کیو ایم نے اپنے سیاسی اسٹرینتھ کا مظاہرہ کیا. 18 مارچ کو یوم تاسیس تھا ایم کیو ایم کا اور اس دن ایم کیو ایم نے ایک بڑا جلسہ کیا جناح گراؤنڈ میں. بہت سارے لوگ موجود تھے اور کہا جا رہا ہے کہ اس وقت جب مصطفیٰ کمال صاحب کے گروپ میں لوگ شامل ہوتے جا رہے ہیں تو یہ ضروری تھا کہ وہ اپنی سیاسی قوت کا مظاہرہ کرے کراچی میں. تو انہوں نے مظاہرہ کیا اور اب یہ کہا جا رہا ہے کہ آگے جا کے کیا ایم کیو ایم کی مشکلات کم ہوگی یا بڑھتی جائیں گی. اور اس ایشو پر ہم بات کریں گے. آج ہمارے ساتھ اسلام آباد سے موجود ہیں ڈاکٹر فاروق ستار صاحب، سینئر رہنما ایم کیو ایم کے. بہت بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب وقت دینے کے لیے. بہت شکریہ جی آپ کا. جی ڈاکٹر صاحب، یہ بہت ضروری تھا اس وقت جو سیاسی صورتحال ہے کراچی کی کہ ایم کیو ایم شو آف اسٹرینتھ کرے، سیاسی قوت کا مظاہرہ کرے کراچی میں، اور اسی لیے ایک بڑا جلسہ آرگنائز کیا گیا ایم کیو ایم کی طرف سے. لیکن آپ کو لگتا ہے کہ کیا اس سیاسی جلسے کے بعد جو مشکلات ہیں اس وقت ایم کیو ایم پر وہ ختم ہو جائیں گی؟ اب یہ مشکلات اگر باقاعدہ کسی منصوبہ بندی اور ڈیزائن کے تحت کریٹ کی گئی ہیں یا کھڑی کی جا رہی ہیں تو ظاہر ہے تو وہ صورتحال ہے کہ میں نہ مانوں. ہم نے تو این 246 میں بھی ہم نے کیا، ہماری عوام نے ہماری حمایت کی، تائید کی، ہمارے ہر الزام کے خلاف ہمارے موقف کی تائید کی، ہر الزام کو مسترد کیا. این 246 کے بعد بلدیاتی انتخابات میں عوام نے ہماری حمایت اور تائید میں ایک مرتبہ پھر ہمیں اکثریتی ووٹ دے کر کامیاب کرائے، 70% سے زیادہ سیٹیں دلائیں. اور یہ 18 مارچ تو ہمارا یوم تاسیس تھا. ویسے بھی ہم جلسہ کرتے، لیکن یقین مانیں اس جلسے میں ہم جتنے اخراجات ہر سال کرتے تھے ہم نے اتنے ہی کیے. اتنی ہی بسوں کا ارینجمنٹ ٹاؤن کے اور یو سی کے لوگوں کی طرف سے ہوا، اور جو بسوں کے ذریعے سے تعداد آنی چاہیے اس سے 10 گنا تعداد میں لوگ آئے تھے. ایک جلسہ جناح گراؤنڈ میں تھا، 10 جلسے جناح گراؤنڈ کے باہر ہو رہے تھے. تو جو لوگ یہ آج کہہ رہے ہیں کہ الطاف حسین صاحب جو ہے وہ قیادت کی صلاحیت یا وہ اعتبار کھو چکے ہیں، جی، تو پھر یہ جو عوامی حمایت اور تائید اعتبار جو ہے وہ کھو چکے ہیں، یہ کہا تھا آج. تو میں یہی کہتا ہوں کہ اگر ایسا ہے تو کیا یہ جو لوگ یہ کہہ رہے ہیں یا یہ چیلنج کر رہے ہیں، کیا انہوں کا ٹھاٹے مارتا ہوا سمندر جہاں چاروں طرف سر ہی سر ہو، جناح گراؤنڈ سے عائشہ منزل تک، جناح گراؤنڈ سے کمپریہنسو اسکول یاسین آباد کے علاقے تک، اور پیچھے جائیں تو حسین آباد اور کریم آباد تک. آپ کی سیاسی قوت کو تو فوری طور پہ چیلنج نہیں کیا جا سکتا کراچی میں، لیکن جیسے جیسے مصطفیٰ کمال صاحب کا گروپ بڑا ہوتا جا رہا ہے اس میں اہم رہنما جو کہ ایم کیو ایم کے ساتھ رہے وہ جوائن کرتے جا رہے ہیں، تو یہ بھی تو ایک لمحہ فکر تو ہے نا ایم کیو ایم کے لیے کہ بڑے نام جو پریس کانفرنسز کیا کرتے تھے، جو آپ لوگوں کے لیے ایم کیو ایم کو ڈیفینڈ کیا کرتے تھے، وہ اب دوسری طرف جا رہے ہیں. یہ ایک لمحہ فکر تو ہے نا ایم کیو ایم کے لیے. میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہمارے لیے لمحہ فکریہ یقیناً اپنی جگہ پر ہے، ایک طریقے سے آپ سمجھ لیں کہ ہے، لیکن میں سمجھتا ہوں کہ پھر جو لوگ اب اس کے برعکس دعویٰ کر رہے ہیں کہ وہ مہاجروں کی، مظلوموں کی، متوسط اور غریب طبقے کی ایک ایسی عوامی حمایت اور تائید کریٹ کر سکتے ہیں اور ان کے درمیان میں سے کسی ایک رہنما پر ان کا متفق ہو جانا، ان کے درمیان وہ فروعی اختلافات جو ہے وہ اس نہج پر نہیں آئیں گے کہ، اور پھر وہ اتنی بڑی، میں سمجھتا ہوں کہ کوئی دوسرا الطاف حسین نہیں پیدا ہو سکتا. دیکھیں جی، ایک قائد ہوتا ہے، ایک نظریہ ہوتا ہے، اور قائد کے ساتھ بھی اگر آپ کو اختلافات کرنے اس کا طریقہ بھی پارٹی کے اندر موجود ہے، اور 2013 کے مائنڈ سیٹ کو لے کے آپ روٹھ جائیں اور اسی پر گلا شکوا کرتے رہے، 3 سال کے بعد اسی مائنڈ سیٹ کو لے کر واپس آ جائیں اور اسی 2013 کے سینیریو میں گفتگو کر رہے ہوں.
آپ یہ تبدیلی دیکھیں نا کہ لیکن ایشو تنظیم یہ کے ہے اندر ڈاکٹر کیا فاروق ہوا. ستار صاحب کہ یہ جو رہنما وہاں پہ بیٹھے ہوئے ہیں, چاہے وہ مصطفیٰ کمال ہو, انیس قائم خانی صاحب, وہ یہ بھی کہتے تھے کہ پارٹی میں کوئی دوسرا الطاف حسین نہیں ہو. ان کا تو نعرہ یہی تھا نا, رہنما چاہیے, منزل نہیں چاہیے, یہ تو انہی کا نعرہ تھا. لیکن آج یہ دوسری طرف ہیں. اس کا مطلب کہیں نہ کہیں مسائل تو ہیں نا جس کی وجہ سے ڈیفیکشنز ہو رہی ہیں. آپ کہتے ہیں کہ سوچی سمجھی سازش ہے. بے شک سازش بھی اگر ہوئی, اگر آپ کی بات مان لی بھی جائے تو بھی کوئی کمزوریاں ہوں گی نا, کوئی مسائل ہوں گے جن کی وجہ سے یہ لوگ چھوڑ کے جا رہے ہیں ایم کیو ایم. دیکھیں, میں تو صرف یہ کہتا ہوں کہ ان کی اولین ذمہ داری یہ ہے اور تھی, بلکہ ہے بھی, کہ کسی حال میں پاکستان کا اس وقت جو سیاسی منظرنامہ ہے, جو اردو بولنے والے یا مہاجروں کے, خاص طور پہ جنہیں نئے سندھی ہم کہتے ہیں, اردو بولنے والے سندھی, ان کے اور باقی عام ایک مظلوم پاکستانی, کراچی میں تو ہر زبان بولنے والا ہر علاقے کا شخص رہتا ہے, اور کراچی میں پانی کی کمی کو لے کر فسادات ہو سکتے ہیں. چلیں, اگر 5 سال ایم کیو ایم نے غلطی کی پیپلز پارٹی کے ساتھ رہ کر, اگر ان کا یہ شکوہ ہے, پارٹی کے اندر بھی یہ آواز ہے, اور بہت سارے اور لوگ بھی کہتے ہیں, اس وقت بھی کہتے تھے کہ ہمیں اتنا لمبا عرصہ پیپلز پارٹی کے ساتھ نہیں گزارنا چاہیے تھا, ہم نے اس کی بہت بھاری قیمت ادا کی, بڑی قیمت ادا کی, اور 2013 میں ہمارے مطلب یہ نقطہ ان کا ایسا ہے جس سے آپ بھی اتفاق کرتے ہیں. دیکھیں, میں تو نہیں کہہ رہا کہ انہوں نے وضاحت سے یہ بات کی ہے, ان کا تو 90% کانٹینٹ اینٹائی الطاف بھائی, ان کی لیڈرشپ اسکل کو چیلنج کرنا, ان کی ساری پالیسیوں کو چیلنج کرنا, ان کے کردار کشی کرنا, وہ تو 90%. ان کا تو آغاز ہی الزامات کی سیاست سے, ذاتیات کی سیاست سے, کردار کشی کی سیاست سے. اگر کسی سیاست کا آغاز ہی اس بنیاد پر ہو تو آپ کا پولیٹیکل پروگرام جو 20 کروڑ عوام کے لیے آپ لانا چاہ رہے ہیں یا بات کریں گے, میں سمجھتا ہوں کہ اس کو وضع کرنے میں تو آپ کو پتہ نہیں کتنے سال لگیں گے, اور اس کی بنیاد پر ایک آرگنائزیشن قائم کرنا, اور وہ بھی متوسط غریب طبقے کی ایک آرگنائزیشن, پل کے اس پار جہاں پوش علاقہ ہے, وہاں سے پھر جو ہے یہ ساری وہ چیزیں ہیں. اس کا تو اعتراف میرے خیال سے ڈاکٹر صاحب وہ خود بھی کر چکے ہیں کہ کوئی ہم فوری طور پہ الیکشن نہیں لڑنے جا رہے, ہمیں بہت کام ابھی کرنا ہے. لیکن اہم بات یہ ہے کہ اگر آپ کہتے ہیں کہ بہت بڑا یوم تاسیس کو جلسہ ہوا ہے اور بہت لوگوں نے شرکت کی, آپ نے اتنے ہی اخراجات لگائے جتنے ہمیشہ لگاتے, لیکن عوام اس سے زیادہ آئی, تو پھر سر حالات 92 والے تو نہیں ہوئے نا, کیونکہ آپ مصطفیٰ کمال کی اس آرگنائزیشن کو 92 سے ملاتے ہیں کہ اس وقت بھی عامر خان اور آفاق احمد آئے تھے. لیکن اگر 92 والے حالات ہوتے تو کیسے ممکن تھا کہ جنا گراؤنڈ پر اتنا بڑا جلسہ ہو جاتا. 92 کے تو وہ حالات تھے جب ایک شخص بھی جو ہے 90 جانے کے لیے تیار نہیں تھا, کیونکہ پکڑ دھکڑ اتنی تھی. تو آج کے وہ حالات تو نہیں ہے, بات تو آپ کی پھر غلط ثابت ہوتی ہے. نہیں, دیکھیں, یہی تو آپ اینکرز کا المیہ ہے کہ آپ سیدھا ایک سچویشن کو دیکھتے ہیں. 92 میں صرف اسٹیٹ اونڈ اور اسٹیٹ کنٹرولڈ الیکٹرانک میڈیا تھا. اس وقت مشروم گروہ تھی الیکٹرانک میڈیا, یہ چینلز نہیں تھے. میں یہ کہہ رہا ہوں کہ ہمیں گمان ہے, شک ہے کہ یہ بائی ڈیزائن ہے, ایک سازش ہے, سوچے سمجھے منصوبے کے تحت ہوا ہے. پھر بہت عرصے سے یہ سب کچھ ہو رہا ہوگا, لیکن اس پر عمل درآمد اچانک ہوا, اس کے بھی محرکات ہوں گے. اس پہ تجزیے تبصرے بہت سارے لوگ کر رہے ہیں, بہت سارے سینئر اینکرز جنہوں نے پاکستان میں اس طرح کی صورتحال دوسری سیاسی جماعتوں کے ساتھ بھی دیکھی ہے, وہ سب یہ کہتے ہیں کہ یہ جو مصنوعی طور پر بات ہوتی ہے, جو چیز مسلط کی جاتی ہے, جو کسی اوریجنل مرکز نظریے اور ایک مرکزی قیادت سے منحرف ہو کر کی جاتی ہے, پاکستان میں وہ کبھی کامیاب نہیں ہوئی ہے. اور پھر الزامات بھی وہی ہے جو کہ 92 میں بھی لگے تھے, 92 میں بھی اسی طرح. لیکن میں نے آپ کو ایک مثال دے دی نا, 92 میں آپ بتائیں کہ کون سے بڑے جلسے ہوئے تھے. اس وقت کوئی ایسی صورتحال تو نہیں تھی کہ 92 میں جلسے کر رہے ہو ایک طرف, اور ایک طرف جو ہے وہ ایم کیو ایم جو ہے اس کو توڑ کے دوسری ایم کیو ایم بنائی جا رہی ہو. یہ حالات تو نہیں تھے اس وقت. تو میں یہی تو کہہ رہا ہوں کہ اس کا مطلب یہ کہ 92 میں تو یہ پھر بھی انتظار کرنا پڑا تھا کہ ایم کیو ایم کو ڈینٹ لگا ہے نہیں لگا, یہ تو فوری طے ہو گیا ہے. کانسپریسی ہے اس وقت, ٹرکوں میں کانسپریسی ہی ہے. مطلب آپ یہ ابھی تک ثابت نہیں کر سکے کہ اس میں کوئی حقیقت بھی ہے جو آپ بات کریں, کیونکہ آپ نے تو پوری پریس کانفرنس کی تھی نا کہ رینجرز آپ کے لوگوں کو زور زبردستی ان پر پریشر ڈال کے کہہ رہی ہے کہ جانبداری چینج کرو اور اس گروپ کو جوائن کرو. دیکھیں, یہ ہم نے رینجرز کی موجودگی کی وجہ سے کہا تھا جیل میں, اور جیل کی خاص سچویشن ہوئی تھی. وہاں کمزور طبقہ ہوتا ہے, کسی بھی سیاسی جماعت کے کارکن اگر وہ مقدمات کو فیس کر رہے ہوتے ہیں اور پابند سلاسل ہوتے ہیں, تو دیکھیں اس کو تو ہم ریویو کریں گے. اور اس بنیاد پر جو میں نے یہ بات کی تھی, تو ہم نے, کیونکہ وہ جو سچویشن تھی وہ پھر جیل انتظامیہ نے اور صوبائی حکومت نے اس کو ڈیزالو کیا,
اور اس کو ریورٹ بیک کیا, وہاں صورتحال بہتر ہو گئی. ان کی جو صوبائی حکومت نے تو کہا کہ یہ بات غلط ہے. سہیل سیال صاحب کو میں نے سنا تھا, وہ کہہ رہے ہیں نہ تو کسی کو مارا پیٹا جاتا ہے, نہ کسی کی جانبداریاں جیل میں چینج کی جا رہی ہیں. چلیں میں اپنی اس الزام کو یا اپنی اس بات کو جو ہے وہ ابینس میں ڈال دیتا ہوں, اور میں یہ کہتا ہوں کہ دیکھیں, دودھ کا جلا چھاچھ بھی پھونک پھونک کے پیتا ہے نا. ہمارے ساتھ تو کئی مرتبہ ماضی میں ایسا ہو چکا ہے. ہم تو یہ محسوس کریں گے بائی ڈیزائن ہے اور کانسپریسی ہے. جیسے ہی ہمارے ہاتھ یہ ثبوت و شواہد لگیں, دیکھیں ہماری مدد کریں ایجنسیاں, معلوم کریں وہ نامعلوم بڑا الزام نہیں ہے صرف ایک مفروضے پہ یہ بات کر دینا, اس پر پریس کانفرنس کر دینا. دیکھیں اس سے ایشو کیا ہوتا ہے. آپ نے پچھلے غالباً ہفتے کو سیٹرڈے کو جو 8 یا 9 تاریخ کو آپ نے جا کے یہ پریس کانفرنس کی, ٹھیک ہے, اور اس کے بعد میں بتاتا ہوں یوم تاسیس کے موقع پر الطاف حسین صاحب, آپ نے جب تقریر کی, آپ نے چیف آف آرمی اسٹاف سے مدد مانگی, ڈی جی رینجرز سے مدد مانگی, ڈی جی آئی ایس آئی سے مدد مانگی. آج بھی جو ایم کیو ایم کے قائد کی طرف سے خط لکھا گیا چیف آف آرمی اسٹاف کو, اس میں بھی پھر وہ مدد مانگ رہے ہیں. تو ایک طرف تو آپ اسٹیبلشمنٹ کے اوپر الزام لگاتے ہیں, دوسری طرف آپ ان سے مدد بھی مانگتے ہیں. مطلب کلیئر سٹانس تو لینا کہ آپ کس طرف کھڑے ہوئے ہیں. نہیں, دیکھیں ہم نے کہا کہ ہمیں گمان ہے کہ یہ ڈیزائن ہے, یہ پلاٹ ہے, اور یہ کامیاب نہیں ہوگا, کیونکہ عوام کی طاقت یا جہاں جو عوام کی سائیکی ہے اس کو سمجھ لینا چاہیے. اور اگر فرض کریں یہ نہیں بھی ہے بائی ڈیزائن, اور یہ ان لوگوں نے خود یہ محسوس کیا اور یہ آئے ہیں, تب بھی انہیں جو ہے وہ آٹے دال کا بھاؤ پتہ چل جائے گا کہ عوام کی سائیکی کو چینج کرنا ایک نیا تازہ مینڈیٹ 5 دسمبر کو لیا گیا ہے. کس کو پتہ چل جائے گا, کس کو پتہ چل جائے گا فاروق ستار صاحب, کس کو پتہ چل جائے گا؟ یہ جو لوگ آئے ہیں باہر سے, یہ ان کو سب کے پتہ سب چل جائے تقریباً گا. باہر میں سے سمجھا آپ کہہ رہے ہیں کہ جو ان کو لے کر آئے ہیں ان کو پتہ چل جائے گا. نہیں, میں نے تو کہا ان کو, دیکھیں میں نے تو کہہ دیا نا کہ اگر یہ بائی ڈیزائن نہیں ہے تو انہیں بھی اندازہ ہو جائے گا کہ یہ چیز جو ہے وہ زیادہ دیر جو ہے وہ ٹکنے والی ہے نہیں. اس لیے کہ ظاہر ہے کہ آپ یہ صرف الزامات کی بنیاد پر کوئی چیز چلائیں اور آپ جسٹیفائی نہ کر سکے, ایک تحریک میں آپ کے 20-25 سال آپ نے گزارے ہو, اور اس کے بعد آپ یہ فیصلہ کریں اور آپ یہ اس طرح کی جو ساری باتیں کریں جو تہذیبی, جس میں کردار کشی ہو آپ کے قائد کی, جس کو آپ اپنا روحانی باپ کہتے ہیں, آپ اتنا مقام دیتے ہیں, اور آپ جس طرح کی پھر زبان, میں سمجھتا ہوں کہ یہ ہمارے والدین نے, ہمارے تعلیمی اداروں نے ہمیں کبھی اس کا درس ہی نہیں دیا. اختلاف ہے تو اختلاف کو لے کے ہم اختلاف ضرور کریں, لیکن اس کا یہ مطلب نہیں کہ آپ کردار کشی کریں, ذاتیات پر بات کریں. میں آپ کو بتاؤں ڈاکٹر فاروق ستار صاحب, میں نے ان تمام لوگ جو کہ آئے ہیں, مصطفیٰ کمال صاحب بشمول ان کے, میں نے ان کے سب کے انٹرویوز کر چکا ہوں میں, اور میں نے جب سب سے بات پوچھی کہ وہ کیا ٹرننگ پوائنٹ تھا ایسا جب آپ نے سوچا کہ بس اب جو ہے ایم کیو ایم میں رہنے کا کوئی فائدہ نہیں ہے, تو انہوں نے کہا کہ 2013 کے الیکشن کے بعد جو 19 مئی تھا, جس میں کارکنان سے اور وہاں پہ جو گنڈے بدماش تھے ان سے ہمیں پٹوایا گیا. تو ڈاکٹر صاحب وہ فوٹیج میں نے دیکھی ہے, اس وقت تو آپ بھی وہاں پر موجود تھے, کارکنان کے جو ہاتھ ہیں وہ تو آپ کے گریبان تک بھی پہنچے تھے اس دن. تو کیا وجہ ہے کہ یہ لوگ جو ہے اس کو ایک ٹرننگ پوائنٹ سمجھ کر پارٹی چھوڑ دیتے ہیں, لیکن آپ ابھی بھی اس پارٹی میں موجود ہیں؟ دیکھیں میری تو کوشش تھی اور خواہش تھی کہ میں باہر ہی کھڑا رہتا, میں اندر نہیں جاتا, کیونکہ اس سے پہلے بھی 2 مرتبہ اس طرح کارکنان نے اپنی برہمی کا اظہار کیا. الحمدللہ انہوں نے کسی اور پر تو اپنے غصے کا اظہار کیا, مجھ پہ نہیں کیا تھا, لیکن مجھے آپ پہ نہیں کیا تھا 19 مئی کو, مطلب آپ کے گریبان تک ہاتھ نہیں پہنچا تھا ان لوگوں کا؟ نہیں, میرے گریبان پہ بالکل ہاتھ نہیں ڈالا گیا تھا. واسع جلیل بھائی کی آستین جو ہے وہ قمیض ضرور پھٹی تھی, اور واسع جلیل ہی نے مجھے اندر کیا تھا, اور واسع جلیل آج بھی ہمارے ساتھ موجود ہیں. اس کی سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ آج میں آپ کے ذریعے سے بتاتا ہوں کہ الطاف بھائی نے اگلے دن ہم سب کو بلا کے کہا کہ میری آواز نہیں سن رہے تھے, اس میں کوئی کسی کی بدنیتی بیڈ انٹینشن نہیں ہے, جن لوگوں نے کیا اپنے ایما پہ کیا, اور میں آپ سب لوگوں سے سوری کہتا ہوں اور معافی مانگتا ہوں. لیکن اس سے پہلے اس تقریر میں انہوں نے یہ کہا تھا نا کہ آپ سب تماشا دیکھتے رہتے ہیں, کوئی کچھ کرتا نہیں ہے, جس کے بعد وہ مشتعل ہوئے تھے لوگ. دیکھیں میں یہ کہہ رہا ہوں کہ قائد تحریک الطاف بھائی کی کسی بھی ناراضگی کو بہانہ بنا کر, اس میں سے آدھے لوگ ایسے موجود تھے جو پارٹی سے نکالے جا چکے تھے, جنہیں یہ موقع چاہیے تھا کہ رابطہ کمیٹی ہے جو لوگ نکالتے تھے ان کے خلاف کب ہم اپنے غم و غصے کا اظہار کریں. انہیں وہ 7 دنوں میں 13 مئی کو یا 11 مئی کو الیکشن ہوا, انہیں یہ ماحول نظر آ رہا تھا, وہ موجود تھے. پھر الطاف بھائی نے تو یہ اختیار انہی لوگوں کو دیا تھا جن کی آج آپ بات کر رہے ہیں, جو آئے ہیں, کہ آپ ان لوگوں کی آپ ویڈیو فوٹیجز میں دیکھیں یہ کون لوگ ہیں, ان کے خلاف احتساب کریں اور ان کو تنظیمی سزائیں دیں. تو ان کو تنظیمی سزائیں دی جانی تھی, لیکن ان کو پوری رات کھڑا کر کے, اگر آپ نے بھی ان کے اوپر تشدد کیا
تو پھر آپ یہ رائٹ آپ کا نہیں ہے کہ آج آپ کمپلین کریں. اسی لیے رابطہ کمیٹی کو ہی تحلیل کر دیا گیا تھا. پہلے کہا تھا کہ ان کو سزائیں ملنی چاہیے, لیکن بعد میں رابطہ کمیٹی کو ہی تحلیل کر دیا گیا تھا. اس لیے کہ رابطہ کمیٹی نے ان کے ساتھ جو سلوک کیا تھا وہ تنظیمی انضباطی کارروائی والا سلوک نہیں تھا, بلکہ ان کو بھی وہاں پر تشدد کا نشانہ بنایا گیا تھا. آپ کیونکہ وہاں پہ موجود تو تھے, تو ڈاکٹر صاحب آپ سمجھتے ہیں کہ وہ اتنا بڑا ایک ٹرننگ پوائنٹ ہو سکتا تھا, یا پھر اتنی بدسلوکی ہوئی تھی, تذلیل ہوئی تھی رابطہ کمیٹی کے رہنماؤں کی, کہ ان کے پاس کوئی اور آپشن نہیں تھا, اور اسی لیے انہوں نے اس وقت یہ سوچ لیا تھا کہ اب اس پارٹی میں رہنے کا فائدہ نہیں ہے؟ کیا وہ اتنا بڑا ایونٹ تھا 19 مئی کا؟ کیونکہ عزت نفس تو سب کی ہوتی ہے, آپ بھی سینئر رہنما ہیں. دیکھیں اسی دن بہت سارے لوگ چلے گئے تھے, تو پھر الطاف بھائی کے بلانے پر آئے, اور جب الطاف بھائی نے سوری کی, الطاف بھائی نے معافی مانگی, ذمہ داروں سے معافی مانگی, مجھ سے معافی مانگی, انیس قائم خانی سے معافی مانگی, تو پھر آپ اس کے بعد آپ وہاں رکے, اور پھر آپ نے گویا کہ اپنا بدلہ لیا, انتقام لیا ان لوگوں سے جنہوں نے آپ کے لیے, تو اس کا مطلب آپ نے اس کو انا کا مسئلہ بنایا, آپ نے تحریک کی نظر سے نہیں دیکھا, آپ نے اس کو تنظیم کی نظر سے نہیں دیکھا. تو دیکھیں یہ وہ باتیں ہیں جس کا جواب ہم نہیں دینا چاہتے تھے. ہم ان ساری باتوں پہ اپنے آپ کو انگیج کر کے اپنا اور کسی اور کا اور ساری میڈیا پوری قوم کا وقت ضائع نہیں کرنا چاہتے. جس کو دیکھیں لکم دینکم ولی دین, ہم میں ٹالرنس ہے, برداشت ہے, کھلے دل سے یہ تنقید برداشت کی, الطاف بھائی نے کی ہے, ہم سب نے کی ہے. الطاف بھائی نے جو ان کے میڈیا پہ خطاب نہیں آ رہے, کارکنوں سے کر رہے ہیں, کارکنوں سے جو خطاب کیے, پھر ویڈیو لنک کے ذریعے 18 مارچ کو جو خطاب کیے, ان سب کی درازی عمر کے لیے دعا کی. اچھا یہ بڑا اہم نقطہ آپ نے ریز کیا ہے, کیونکہ ان کی کچھ ویڈیو سوشل میڈیا پہ تو سرکولیٹ کر رہی ہیں الطاف حسین صاحب کی, جس میں لوگ نعرے بھی لگا رہے ہیں. لنڈن سیکریٹریٹ میں الطاف حسین صاحب نے تھوڑا بہت وہاں پہ ڈانس بھی کیا ہے. تو یہ کتنا آپ کے خیال میں فائدہ مند ثابت ہوا ہے آپ کی پارٹی کے لوگوں کے لیے, کارکنان کے لیے, جن کے پاس پچھلے چند دنوں میں بہت ساری افواہیں پہنچی ہیں ان کے صحت کے حوالے سے؟ دیکھیں پہلے تو یہ سوچیں کہ یہ پاکستان میں جو یہ افواہیں پھیلانے کی فیکٹریاں ہیں, اس کے پیچھے کون لوگ ہیں؟ سوشل میڈیا میں جو کمپنیوں کو ہائر کیا جاتا ہے, جو پیسہ پانی کی طرح بہایا جاتا ہے, اور -1 فارمولے کے پیچھے بھی اگر یہ کیا جا رہا ہے, اور وہ اپنی دانش میں یا تو آنکھ بند کر کے الطاف بھائی کی تصویر کو نہیں دیکھنا چاہتے, کان بند کر کے ان کی تقریر کو نہیں سننا چاہتے, یہ اچھا عمل ہے. لیکن جب اس سے بھی کام نہیں بن رہا تو انہوں نے 20 کروڑ عوام کو ان کی تصویر اور تقریر دونوں سے محروم کر دیا, جو کہ غیر آئینی اور غیر قانونی ہے. پھر اب اس کے بعد اگر ایسا ہی غیر آئینی غیر قانونی ہے تو پی ٹی سی ایل یا کمیونیکیشن منسٹری کو کیوں اجازت ہے کہ وہ الطاف بھائی کے خطاب وہ اس لیے غیر قانونی غیر آئینی ہے کیونکہ ان میں سے ایک فوٹیج میں وہاں پہ بھی رگڑے دے کے نعرے لگے ہیں, بہت سارے لوگوں کے نام لیے اور آگے پھر کہا کہ رگڑا دے, تو پھر اس لیے ہی میرے خیال سے یہ ہوا ہے نا, نوبت یہاں تک پہنچی کہ ان کی تصاویر اور ان کی تقاریر پہ پابندی لگا دی گئی ہے. دیکھیں بات ساری یہ ہے کہ رگڑا دینے کے نعرے کون سی سیاسی جماعت ہے جس کے جلسوں میں کوئی جب جذباتی منظر ہوتا ہے تو وہاں نہیں لگتے, لیکن دیکھنے کی بات ہے کہ اگر اسے اشتعال انگیزی میں بھی لے لیا جائے تو اس کے لیے قوانین ہیں, ان قوانین پر عمل درآمد کریں. اگر ڈاکٹر صاحب میں آپ سے پوچھوں وہ کون سی پوری نہیں, یہ میرا پورا جواب سن لیں, پورا جواب سن لیں. اچھا اس کے قوانین موجود ہیں, اس کے تحت ٹرائی کریں, سزا دیں. اور دوسری بات یہ ہے کہ کیا اس کے بعد کوئی فسادات ہوئے, یا اللہ نہ کرے کسی کو رگڑا دیا گیا, یا کسی کے ساتھ خدا نہ خواستہ ایسا سلوک کیا گیا, تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ یہ ایک خاص مائنڈ سیٹ ہے جو ہماری کسی بھی بات کو مائکروسکوپ سے بھی دیکھتا ہے, ٹیلیسکوپ سے بھی دیکھتا ہے, اور ہماری اچھی باتوں کو ٹیلیسکوپ سے دیکھ کے چھوٹا بنا دیتا ہے. الطاف حسین صاحب تو پارٹی کے لیڈر نہیں ہے نا, بہت سارے لیڈرز ہیں. مجھے بتائیں کبھی آپ نے سنا ہو نواز شریف نے کہا ہوگا فلانا کو رگڑا دے دو, یا کسی عمران خان نے کہا ہے فلانا کو رگڑا دے دو, یا محترمہ بے نظیر بھٹو یہ کہتی تھی, آصف زرداری کہتے ہیں. مطلب ہم تو انہی سے ان کا مقابلہ کریں گے نا. اگر وہ کہتے ہیں کہ وہ چوتھی بڑی جماعت کے لیڈر ہیں تو پھر انہی سے مقابلہ ہوگا. آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ انہوں نے ایسے ہی کہہ دیا تھا اور کوئی اس پہ کسی نے عمل تو نہیں کیا نا. ان سے مقابلہ کر لیتے ہیں. آپ ایمانداری سے نواز شریف صاحب کے وہ انٹرویو جب پرویز مشرف صاحب نے ان کی حکومت کو بے دخل کیا تھا اور انہوں نے مختلف اینکرز کو دیے, اس میں جو زبان استعمال کی گئی ہے, اس میں افواج پاکستان کو جس طرح بلا امتیاز جو ہے وہ تنقید کا, شدید تنقید کا, حقارت کا, نفرت کا نشانہ بنایا گیا ہے, اور مشرقی پاکستان کے المیہ کا پوری ذمہ داری جس طرح افواج پاکستان پر ڈالی گئی ہے. پھر اخلاق سے گرا ہوا بیان تحریک انصاف کے قائد عمران خان کا ہے جو افواج پاکستان ان کے جرنیلوں کے لیے. پھر اینٹ سے اینٹ بجا دینے میں
اگر یہ محاورتن کہا تو رگڑا دینا کارکن کہہ رہا ہے, الطاف بھائی نہیں کہہ رہے. اینٹ سے اینٹ بجا دیں گے یہ تو آصف علی زرداری کہہ رہے ہیں. یہ تمام باتیں آپ کر چکے ہیں. آپ میرے ساتھ یہ تو پھر یہ نہیں شہزاد اقبال, آپ تو میرے ساتھ پہ زیادتی کر رہے ہو کہ رگڑے پہ کارکنوں کے کہنے پہ آپ پوری پارٹی کو ہدف تنقید بنا رہے ہو, اور جہاں بڑے بڑے قائدین جو خواجہ آصف ہے وہ کہہ رہے ہیں کہ ان کی تو ہڈیاں نکال کر ان کا احتساب ہونا چاہیے, قبروں سے نکال کر, یہ کہہ رہے ہیں وہ بھائی. آپ ان کی تقریروں کو بھی دیکھیں. جی میں نے وہ تقریر سنی ہے, اور آپ نے تو اس پہ پوری ایک کیمپین بنائی تھی, اور آپ نے کہا تھا کہ ان تمام لوگوں نے یہ تقاریر کی اور یہ سوالات ہم نے پوچھے ہیں, یہ سوالات ہم نے نواز لیگ سے بھی پوچھے ہیں, صاحب کی پارٹی سے بھی پوچھے, تمام لوگ سے پوچھے گئے. مجھے اگر آپ اجازت دیں میں ایک بریک لے لوں پروگرام میں, اور اس بریک کے بعد چند اور ایشوز ہیں جن پر ہم بات کریں گے. ڈاکٹر فاروق ستار صاحب ہمارے ساتھ موجود رہیں گے. ایک چھوٹے سے بریک کے بعد آپ کے سامنے حاضر ہوتے ہیں. ویلکم بیک ناظرین, ہمارے ساتھ پروگرام پہ موجود ہے ڈاکٹر فاروق ستار صاحب, ایم کیو ایم کے سینئر رہنما ہیں. دو تین باتیں آپ نے میرے پچھلے پروگرامز میں کی ہے ڈاکٹر فاروق ستار صاحب, ان حوالے سے میں آپ سے بات کرنا چاہتا ہوں. لیکن اس سے پہلے ایک سوال میں آپ سے ضرور پوچھوں گا. یہ بھی مطالبہ کیا جا رہا ہے کہ ایک عام معافی دے دی جائے ایم کیو ایم کے کارکنان کو جو اس وقت جیل میں ہیں یا جن پہ مقدمات ہیں. اس پر آپ کا کیا موقف ہے ڈاکٹر فاروق ستار صاحب؟ دیکھیں, میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ سیاسی طور پر ان لوگوں کے لیے جو مشکلوں میں ہیں, جن پر مطلب یہ کہ اکثریت کے ساتھ جھوٹے مقدمات ہیں یا جھوٹے الزامات ہیں, تو ان لوگوں کے لیے تو یہ ایک بظاہر بڑی ریلیف کا پیغام ہے. اور ظاہر ہے کہ اس میں تو ایک بڑی لوگ فیل کرتے ہیں کہ اگر کوئی ایسی پاسبلٹی ہو تو یہ بہت بڑی ریلیف ہو جائے گی. لیکن ریاست کے لیے اور حکومت کے لیے جہاں انسرجنسی نہ ہو, یہ فرق کرنا ہوگا کہ بھائی یہ کرائمز کے خلاف زیادہ آپریشن ہو رہا ہے یا کوئی انسرجنسی ہے جس کے اوپر معافی دینے کی بات ہو رہی ہے. بلوچستان میں انسرجنسی تھی تو وہاں کی معافی کی نوعیت دوسری ہے. یہ کرائمز ہیں, پولیٹیکل وائلنس ہے, اس میں اگر کوئی خود انوالو ہے اس میں پارٹی کا پالیسی پرسکرپشن نہیں ہے, پارٹی کے خلاف کوئی کیس اسٹیبلش نہیں ہوا ہے. وہاں تو قبیلوں نے مان کر خود ہتھیار ڈال کر آ کر معافی مانگی, اور اسٹیٹ اور حکومت نے جو ہے مل کر اس کو. آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ اگر کسی شخص نے ایم کیو ایم کا نام استعمال کر کے بھی پولیٹیکل وائلنس میں وہ انوالو ہے تو پھر اس کو اس طرح معاف نہیں کیا جا سکتا اگر اس نے نام استعمال کیا ہے کسی بھی سیاسی پارٹی کا؟ میں کہہ رہا ہوں یہ اتنا آسان نہیں ہے اگر کوئی انوالو ہے تو, کیونکہ اس میں پھر قصاص اور دیت کے معاملات بھی آتے ہیں. ٹارگٹ کلنگ ہے تو ظاہر ہے کہ مخالف فریقین کی آپ نے بار بار اس کو پاکیزہ فلم کا حوالہ دیا تھا نا کہ آج بھی انفیکٹ آپ کے یہ ٹکٹ چل رہے تھے کہ پاکیزہ فلم بنائی جا رہی ہے. جی پاکیزہ میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ یہ وہ جو کرسچینٹی میں ہوتا ہے نا, بیپٹائزیشن ہے, اور مطلب یہ ہے کہ جیسے بچے کے کان میں اذان دی گئی جب مسلمان بچہ پیدا ہوا, تو اگر کوئی بھی شخص چاہے اس کا کتنی جی آئی ٹی میں نام ہو تو اب جو ہے وہ کہیں پر اس کے بارے نہ کوئی ٹی وی پہ خبر چل رہی ہے نہ وہ نام آ رہا ہے. اور شاہد پاشا جس کا کسی جی آئی ٹی میں نام نہیں, ڈیپوٹی کنوینر, آئی ٹی کا گریجویٹ, پڑھا لکھا آدمی, سول سوسائٹی میں کئی این جی اوز کا ممبر رہا, اور کتنے لوگوں سے, اور بڑا نظریاتی انقلابی قسم کا ایک سیاسی کارکن ہے, اور اس کا کوئی کرمنل ریکارڈ نہیں, لیکن اچانک وہ مطلوب ہو گیا اور مارچ کے مہینے میں اس کو گرفتار کر لیا. کل رات کو 40 کارکنوں کو گرفتار کر لیا. ایک مرتبہ پھر چھاپوں میں گرفتاری میں شدت آ گئی. یہ ہمارے گمان کو یقین میں بدلتا ہے کہ یہ کانسپریسی جو ہے بائی ڈیزائن ہے, یہ خود بخود نہیں ہے, اس کے پیچھے بھی کوئی منصوبہ ہے. اور کوئی اس کو جو ہے پاکیزہ فلم میں آپ کا تو کوئی کردار نہیں ہے, کیونکہ ایک فوٹیج آپ کی جو سما پہ بہت دن سے سرکولیٹ کر رہی ہے جس میں آپ ڈانس کر رہے ہیں, تو میرے بطور ایکٹر میرے خیال سے آپ کا تو کوئی اس پہ کردار نہیں ہے. دیکھیں وہ تو الطاف بھائی کے جب یہ انویسٹیگیشن ڈراپ ہوئی تھی, ایک خوشی کا سما تھا, جشن تھا, تو وہاں بہت سارے کارکنوں نے ایک دائرہ بنا لیا اور مجھے وہاں سے نکلنے کی میری قیمت ہی یہی تھی کہ میں بھی ان کو کچھ کر کے دکھاؤں. بڑی اچھی ویڈیو ڈاکٹر فاروق ستار صاحب, وہ سٹیپس بھی آپ کے بڑے اچھے, بلکہ میں تو کہتا ہوں اگر آپ کو وقت ملے تو لڑن جا کے وہاں پہ بھی تھوڑے سے سٹیپس سکھا دیں آپ. دیکھیں قائد تحریک الطاف بھائی نے بھی یہ سٹیپس صرف لوگوں کو مطمئن کرنے, خوش کرنے اور ان افواہوں کے تابوت میں آخری کیل ٹھوکنے کے لیے کی ہیں, اور ویڈیو لنک پر 2 گھنٹے تک لوگوں سے خطاب کیا, انگیج کیا,
کہ یہ بابر غوری نہیں ہے جو اپنے اوپر بہت سارا وزن چڑھا کر الطاف بھائی کا ماسک پہن کر آ گئے اور یہ مصطفیٰ عزیز آبادی کی آواز نہیں ہے جس میں یہ الطاف بھائی تھے اور الطاف بھائی کی آواز تھی. تو یہ تو آپ سارا بیک گراؤنڈ سمجھ سوال آپ نے جو میرے پروگرام میں 2-3 باتیں کہی تھی, میں چاہوں گا کہ اس پر مجھے بتائیں کیا ڈیولپمنٹ ہے, کیونکہ کچھ روز پہلے میں نے یہ سوال اپنے پروگرام میں اٹھائے تھے کہ ان کے جواب ایم کیو ایم نے ابھی دینے ہیں. ایک تو یہ کہ آپ نے کہا تھا جو بی بی سی کی ایک رپورٹ آئی تھی جس میں انہوں نے کہا تھا کہ انڈین فنڈنگ ملتی ہے ایم کیو ایم کو, اوون برنر جونز کی وہ ڈاکیومنٹری تھی, اس پر آپ لوگوں نے کہا تھا کہ ہم سو کریں گے, ہم کیس کریں گے بی بی سی کے خلاف, اوون برنر جونز کے خلاف. وہ کیس اب تک کیوں نہیں کیا گیا ہے؟ آپ نے اس وقت کہا تھا کہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ کیا قانونی اس میں پیچیدگیاں ہے, کس طریقے سے آگے بڑھے گا. اب تو بہت وقت ہو گیا ہے, کیوں نہیں کیا گیا اب تک وہ کیس؟ دیکھیں میں نے بار بار ہم نے اس کو بڑی وضاحت سے بیان کیا ہے کہ یہ ڈیفیمیشن کا کیس کرنا ہمارے خلاف جھوٹے مسترد کیا آئین اور قانون کے مطابق, اور جو مختلف جو اعلیٰ عدلیہ کی آبزرویشنز ہیں اس میں ہے کہ آپ پہ کوئی الزام لگتا ہے, آپ کو اس کا جواب دینا ہے. یہ مقدمے بازی کرنا, ڈیفیمیشن کا کیس کرنا, سوٹ فائل کرنا اور ہرجانے کرنا, یہ آپ کی مرضی ہے, یہ آپ کا استحقاق. سر آپ کی مرضی, لیکن آپ لوگوں نے کہا تھا کہ کیس کریں گے. مجھے یاد ہے فاروق نسیم صاحب جو آپ کے لائر ہیں انہوں نے بھی کہا تھا کہ کیس کریں گے. بار بار آپ لوگوں نے کہا ہے کہ کیس کیا جائے گا. نہیں, دیکھیں فاروق نسیم بھائی ہمارے آئینی قانونی ماہر ہیں, وہ تو خود ہمیں مشورہ دیتے ہیں کہ ہم جائزہ لے رہے ہیں. ہم نے مناسب سمجھا کہ ہمیں کیس کرنا ہے تو ہم ضرور کریں گے. پہلے اس کیس کی انویسٹیگیشنز کو آگے بڑھ جانے دو. وہ جو ڈسکلوز ہوا ہے سو کالڈ بیان اوون برنر جونز کو یا کسی کو بھی, یا سرفراز مرچنٹ ہو, یا یہ جو لوگ آ کے یہ کہہ رہے ہیں یہ کمپنی, میں آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ جب تک اس کی اونرشپ اگر اسکاٹ لینڈ یارڈ کے پاس ہے اور ہارسز ماؤتھ سے یہ ساری بات نہیں آتی ہے, اور انویسٹیگیشن کا ڈراپ ہو جانا اس بات کو بھی مسترد کرتا ہے کہ کوئی ایسا کام ہوا ہے جو منی لانڈرنگ کے زمرے میں آتا ہو, کوئی ایسا کام ہوا ہے جو را کی فنڈنگ کو ظاہر یا ثابت کرتا ہو, اور الطاف بھائی سے لے کے ایک ایک کارکن نے اس کو مختلف وقتوں میں مسترد کیا. میں نے خاص طور پر اگر مسترد کیا ہے تو پھر تو ڈیفیمیشن کا کیس بڑا تگڑا بنتا ہے آپ کی طرف سے. مجھے پتا ہے پاکستان میں بہت سارے چینلز میں بہت ساری افواہیں اٹھتی رہتی ہیں, یہاں پہ تو پتا ہے آپ کو ڈیفیمیشن کیس کرنے کا فائدہ نہیں ہے, لیکن وہاں تو ان چیزوں پہ آپ لوگوں کو اچھا خاصا آپ لوگ اس پہ ان کو ہرجانہ کا نوٹس بھیج سکتے ہیں. وہاں پہ تو قوانین بالکل مختلف ہے اگر کوئی جھوٹا الزام لگائے. دیکھیں ہم بڑے معقول لوگ ہیں, منطق کے ماننے والے ہیں. جب کوئی ریزن آ جائے, اور اوون برنر جونز کی پہلے 2 سٹوریز اور جو دستاویزی یہ جو ڈاکیومنٹریز تھیں ان میں الزامات کی بارش تھی, لیکن تیسری جو انہوں نے کالم لکھے ہیں پھر, اور بی بی سی کی ویب سائٹ سے یہ ان کی دونوں سٹوریاں ہٹا دی گئی ہیں جو پہلے والی ہیں, اور انہوں نے تیسری اور چوتھی سٹوری میں یہ بات کہی تھی کہ ایسا محسوس ہوتا ہے کہ یہ جو الزامات ہیں یہ الزامات ہی رہیں گے, شاید کبھی ثابت نہیں ہو سکیں گے اور آگے نہیں بڑھ سکیں گے, اور اپنی دانش میں بہت ساری تعویلات دی ہیں. اس کا آپ سمجھتے ہیں کہ آپ نے اس کی تردید کر دی, وہ کافی ہے, ڈیفیمیشن نوٹس آپ نہیں بھیجیں گے. لیکن یہ جو سرفراز مرچنٹ کا بھی آپ نے خود ہی ذکر کر دیا, ہر چینل پہ ان کا وہ ڈاکیومنٹ دکھایا جا رہا ہے جس کو اسکاٹ لینڈ یارڈ نے بھی ڈینائی نہیں کیا. اسکاٹ لینڈ یارڈ نے کہا ایک ہی ڈاکیومنٹ ہے جو ہمارا اوتھینٹک ہے, اور اس میں اگر وہ کہا ہوا ہے کہ محمد انور اور طارق میر نے خود اسکاٹ لینڈ یارڈ کو بتایا ہے کہ ہاں انڈیا سے فنڈنگ ملتی تھی, تو اس کو آپ نے ڈینائی کیوں نہیں کیا اس الزام کو اب تک کہ نہیں یہ محمد انور طارق میر نے کوئی ایسی بات نہیں کی؟ نہیں, الطاف بھائی نے جب یہ شروع ہوا معاملہ اوون برنر جونز سے شروع ہوا, یا اس کے بعد جب ہمارے میڈیا میں ساری چیزیں چلتی رہیں, تو ہم پورے 7 سے 11 بجے تک شام کے ٹاک شوز میں یہی تو کر رہے تھے کہ ہمارا نہ کوئی تعلق ہے انڈیا سے, کوئی کنیکشن ہے, نہ ہم نے کوئی کبھی را سے کوئی فنڈنگ لی ہے. ہم تو اس کو کیٹیگریکلی ڈینائی کرتے رہے. لیکن اگر وہ کہتے ہیں کہ یہ ڈاکیومنٹ درست ہے, وہ کہتے ہیں یہ ڈاکیومنٹ اسکاٹ لینڈ یارڈ کا درست ہے, تو پھر اس کو کیسے ڈینائی کریں گے آپ؟ کس نے کہا؟ اسکاٹ لینڈ یارڈ نے یہ کہا کہ یہ ڈاکیومنٹ ہمارا نہیں ہے. جی بالکل صحیح ہے, وہ طارق میر والا تھا. دکھایا جا رہا ہے, تو پھر آپ بتائیں نا کہ جب اسکاٹ لینڈ یارڈ سرفراز مرچنٹ کے ڈاکیومنٹ کی بات کر رہا ہوں, تو سرفراز مرچنٹ کے ڈاکیومنٹ پہ بھی جو ہے وہ جب کانفرنٹ کیا جائے گا اسکاٹ لینڈ یارڈ کو, تو اسکاٹ لینڈ یارڈ اس پہ بھی کوئی نہ کوئی بات کہے گی. تو جب تک مدعی سست گواہ چست
میں کیسے کود جاؤں اس ساری چیز میں اور ساری بیڑا ٹھیک ہے، میں اٹھا آپ لوں بے شک ڈاکیومنٹ پہ نہ کہیں، لیکن آپ کو یہ یقین ہے کہ طارق میر اور محمد انور نے جا کے کوئی ایسا بیان نہیں دیا ہوگا وہاں پر، اس پہ آپ کو یقین ہے پورا؟ میری ایک بات سن لو، اس بات کو ختم کرو شہزاد اقبال، ایک بات سن لو، میری ایک خواہش ہے، 25 سال سے یہ الزامات لگ رہے ہیں مجھ پر، ایم کیو ایم پر، قائد تحریک الطاف بھائی پر، میں اب یہ چاہتا ہوں کہ اسے عدالت میں لے جایا جائے اور ثابت کیا جائے۔ 25 سال سے تو ثابت نہیں کیا گیا، 30 سال سے تو نہیں کیا گیا، ہم عدالت کا سامنا کرنے کے لیے تیار ہیں۔ ہم یہ بہت ویلڈ پوائنٹ ہے آپ کا ڈاکٹر صاحب، میں اس پہ اتفاق کرتا ہوں 100% آپ کی کہ الزامات بہت عرصے سے لگ رہے ہیں، یہ میری خواہش ہے، جی، یہ میری اور اسی لیے ایف آئی اے نے جو کمیٹی بنائی ہے جس کے پاس بھی ثبوت ہے اس کمیٹی میں جا کے ثبوت دے، یہ بڑا اہم ہے۔ بالکل آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں، میں اس بات پہ 100% آپ سے اتفاق کرتا ہوں۔ مجھے ایک بریک لینا ہے ڈاکٹر صاحب، اس کے بعد اور سوال رکھوں گا میں، ایک بریک کے بعد ناظرین سامنے آپ کے سامنے حاضر ہوتے ہیں، ہمارے ساتھ رہیے گا۔ ویلکم بیک ناظرین، ڈاکٹر فاروق ستار صاحب ہمارے ساتھ موجود ہے۔ ڈاکٹر صاحب، یہ جو آپ نے بات کی تھی کہ 25 سال سے الزام لگتے آ رہے ہیں ایم کیو ایم پہ، یہ بالکل ٹھیک بات ہے۔ میں نے بھی پچھلے ہفتے ایک پروگرام کیا تھا، اس میں نے بہت سارے یہ مختلف رہنماؤں کے جو ہے ساؤنڈ بائٹس سنوائے تھے۔ میں ایک دفعہ پھر ان کی چند جھلکیاں آپ کو دکھاتا ہوں، اس سے 2 سوال پیدا ہوتے ہیں جو میں آپ کے سامنے رکھوں گا، یہ ذرا سن لیجئے پہلے۔ Why is Altaf Hussain being allowed from a sofa in Edgware to conduct a terrorist campaign and a campaign of extortion of businesses and citizens in Sindh? تو وہاں الطاف حسین کی ساری راستے پہ تصویریں لگی ہوئی تھیں، تو میں نے اس سے پوچھا، کیونکہ میں بڑی دیر کے بعد ہندوستان گیا تھا، میں نے کہا بڑے پاپولر ہیں الطاف حسین ہندوستان میں۔ اس نے کہا جی ہمیں کسی کو پتہ ہی نہیں اس کا۔ تو میں نے کہا پوسٹر کس نے لگائے ہیں؟ اس نے ہندوستان ٹائمز کے رپورٹر نے کہا یہ رو نے ہمیں کہہ کے لگوائے ہیں۔ یہ بالکل دہشت گردی ہے، ریاستی دہشت گردی ہے، ایم کیو ایم کی سطح پر فاشزم ہے، اور فی الحقیقت انہیں کوئی حق ہی نہیں پہنچتا، کوئی اختیار ہی ان کو نہیں حاصل ہونا چاہیے کہ عوام کے اوپر حکمرانی کریں۔ The rise of the politics of violence has been associated with the rise of an ethnic party known as the MQM. They have been trying to exploit that sense of deprivation. It started off in 1985 and it exhorted people to sell videos and television and to buy arms. And since then there's been a killing spree. پاکستان میں دہشت گردی، معاف کیجئے گا میں بات سچ کرتا ہوں، دہشت گردی جو ہے اس وقت اس کی بنیاد ڈالی گئی جب ایم کیو ایم نے سیاست میں قدم رکھا۔ اس سے پہلے کبھی پاکستان میں دہشت گردی والی سیاست نہیں تھی، اور کراچی کا امن اس وقت خراب ہوا جب کراچی میں ایم کیو ایم کا وجود ہوا ہے۔ جی ڈاکٹر صاحب، ہر رہنما، بڑا رہنما پاکستان میں، چاہے بے نظیر ہو، عمران خان، منور حسن، نواز شریف، وہ سب کہہ چکے ہیں یا تو رو سے تعلق ہے یا دہشت گردی ہے۔ اب ایک سوال تو ان سے بنتا ہے کہ کیوں آپ لوگوں نے اس کو کبھی انویسٹیگیٹ نہیں کیا؟ آپ پرائم منسٹر رہے، آپ کی حکومتیں آئی، کیوں کبھی اس کو انویسٹیگیٹ نہیں کروایا؟ لیکن دوسرا سوال جو آپ سے بنتا ہے وہ یہ ہے کہ یہ کیوں الزام آپ پہ لگتے ہیں؟ ہر رہنما یہ الزام آپ پہ کیوں لگاتا ہے؟ کہیں نہ کہیں اس میں کوئی بات ہوگی تبھی جو ہے سوال اٹھتے ہیں نا پھر ایم کیو ایم پر۔ دیکھیں، اگر آپ جو بات کر رہے ہیں وہ الزام کی بات کر رہے ہیں، الزام یا الزامات کی، جی تو چارج ہے یا الزام یا الزامات ہیں نا، اور آج تک ثابت نہیں ہوئے، تو الزامات لگانے والوں کے لیے تو بہت آسان کام ہے نا کہ وہ ایزیئر سیٹ دین ڈن، مطلب یہ کہ وہ الزام لگا دیتے ہیں لیکن کبھی ثابت نہیں کرتے۔ سیاسی ضرورت ہوتی تو الزام لگاتے ہیں، اور سیاسی ضرورت ہوتی تو وہی رہنما 90 پر آ کر اپنے ان لگے ہوئے الزامات کی معافی بھی مانگتے ہیں۔ جب 92 میں آپریشن ہمارے خلاف شروع ہوا نواز شریف صاحب کے زمانے میں، تو ہم نے دوبارہ جب ان کو جوائن کیا تھا 97-98 میں، تو اس سے پہلے لندن میں جا کر انہوں نے باقاعدہ معافی مانگی تھی اور کہا تھا کہ مجھ سے بہت بڑی بھول ہوئی، میں اپنے ایک الائی کو پہچاننے میں جو ہے غلطی جو ہے وہ میں نے مسٹیک کی ہے، غلطی۔ اور ابھی جو میں نے ان کا انٹرویو سنوایا ہے وہ الیکشن سے پہلے کا ہے، 2013 کے الیکشن سے پہلے کا ہے وہ۔ تو اس کا مطلب ہے کہ یہ ضرورتوں کے تحت ہوتا ہے نا۔ یہ بھی کہتے تھے کہ ایم کیو ایم سے کوئی بات اور مذاکرات ہونے ہی نہیں چاہیے، سب نے مل کے، کیونکہ ہم مشرف کے اس سیٹ اپ میں بیٹھے ہوئے تھے جہاں ہمارا بیٹھنا مجبوری تھی، کیونکہ پیپلز پارٹی امین فہیم کو حکومت بنانے نہیں دی تھی، محترمہ بے نظیر بھٹو شہید نے دبئی میں جب وہ تھی۔ لیکن آپ نہیں سمجھتے کہ آپ کو بھی اپنی صفوں میں دیکھنے کی ضرورت ہے کہ کہیں نہ کہیں کوئی ایسی بات ہوگی؟ آپ خود کہتے ہیں کہ ہاں کچھ لوگ جو ہے انڈیا بھی گئے تھے، شاید وہاں پہ رو کے ہتھے چڑھ گئے ہوں، یہ باتیں تو خود آپ لوگ بھی کرتے، تو کہیں نہ کہیں اپنی صفوں میں بھی تو دیکھنے کی ضرورت ہے۔ دیکھیں، اصل میں پالیسی اور پالیسیوں کا جو ہمارے یہاں جو وہ ہے نا پالیسی انسٹرومنٹ ہے، یا جو
اس میں تسلسل کی ضرورت ہے. میں جب یہ دعوے سے کہتا ہوں کہ جو لوگ انڈیا گئے تھے, بار بار ہم کہہ چکے ہیں کہ ان کے پاس انڈیا کا ویزا تھا, ہزاروں لوگ ماورائے عدالت قتل ہو رہے تھے, ہزاروں لوگ ساؤتھ افریقہ, امریکہ, آسٹریلیا, کوریا, ملیشیا اور یورپ کی طرف گئے, فار ایسٹ بھی گئے اور مڈل ایسٹ بھی گئے, تو کچھ 40-50 انڈیا بھی چلے گئے. اور 93 میں پارٹی میں یہ پالیسی طے ہو گئی کہ بھئی جو لوگ انڈیا چلے گئے, غلطی سے بھی گئے, مجبوراً گئے, ان کا تعلق اب پارٹی سے ایک آخری سوال کا جواب دے دے ڈاکٹر صاحب, کیونکہ بار بار یہ آپ کے حوالے سے کہا جاتا ہے کہ آپ بہت ہی معصوم ہیں, آپ بہت ہی معصوم. جی جی. اور مشرف صاحب کے زمانے میں یہ ساری باتیں ان کے سینئر جرنیلوں کے ساتھ بیٹھ کر طے ہو گئی تھی کہ لیٹ بائی گونس بی بائی گونس. ٹھیک ہے. یہ سارے را کی فنڈنگ سے لے کر اگر کوئی انڈیا گیا, کسی نے ٹریننگ لے لی, پارٹی نے واضح کر دی تھی. ایک آخری سوال کا جواب دے دے کہ بڑا نرم گوشہ آپ کی طرف دکھایا گیا ہے, کبھی آپ کو مظلوم کہتے ہیں, کبھی آپ کو معصوم کہتے ہیں, کیا کوئی چانس ہے کہ کبھی آپ بھی جو ہے یہاں سے اٹھ کے وہاں بیٹھے ہوئے ہوں خیابان سحر پہ, کوئی ممکن ہے یہ بات؟ دیکھیں, میں اس کے جواب میں صرف یہی کہوں گا کہ ایک سمندر میں ہی دریا جاتے ہیں, اگر وہ اپنا الگ راستہ بنا بھی لیں دریا, کوئی اس میں ایسا کٹاؤ آ بھی جائے اور دریا کسی اور طرف بھی جائے تو وہاں سے بھی اس کو سمندر میں ہی آنا ہوتا ہے. جیسے عامر خان گئے اور واپس آ گئے اور ریئلائز کیا انہوں نے. تو آپ کہہ رہے ہیں وہ آئیں گے آپ کی طرف, آپ وہاں پہ نہیں جائیں گے, اس کے کوئی امکانات نہیں ہیں؟ دیکھیں, ہسٹری نے 92 کی طرح اپنے آپ کو دہرایا ہے مختلف انداز سے. اسی طریقے سے اپنی بات تو بتا دیں ڈاکٹر صاحب, اس کو چھوڑیں, اپنی بات بتا دیں. میں اپنی تو بات کہہ رہا ہوں کہ میں تو اپنے کانفیڈنس کا اظہار کر رہا ہوں, انہوں نے اپنے کانفیڈنس کا اظہار کیا ہے. ٹھیک ہے ڈاکٹر صاحب, آپ پروگرام میں شامل ہوئے, بہت بہت شکریہ. ہمیں جوائن کرنے کے لیے ستار صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے. اس پروگرام کا فیڈ بیک ناظرین آپ ہمیں دے سکتے ہیں ہمارے سوشل میڈیا پر. اجازت دیجیے, اللہ حافظ.